ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی بنیان الکعبہ، کعبہ کی تعمیر کا بیان۔ کعبہ کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے، بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ سورۃ البقرہ میں آتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ تو اس آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک مقدس گھر ہے، حرمت والا گھر ہے، عظمت والا گھر ہے۔ اس گھر کو عزت اور عظمت اور شرف بخشنے کے لیے، تاکہ تمام لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور یہاں آ کر امن پائیں اور اس کی فضاؤں میں بہترین طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125، 126، 127 میں اس کا ذکر آتا ہے۔ یہ تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں جو ہوئی تو اس کا اصل مقصد کیا تھا، اور اس موقع پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو کیا ہدایات دی گئیں اور کس طرح انہوں نے وہاں پر دعائیں مانگی۔ تو گویا کعبہ اللہ کا گھر ہے، حرمت والا گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے توحید کا نشان اور عبادت کی علامت بنایا ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ نے کعبہ کو، جو حرمت والا گھر ہے، لوگوں کے قیام کا باعث بنایا ہے، اور یہ سب سے پہلی عبادت گاہ ہے جسے تعمیر کیا گیا تھا عبادت کے لیے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اور کعبہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، جو مکہ میں واقع ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ تو یہ بابرکت جگہ ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وہاں جا کر ان کی زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے اور وہ گمراہی کے راستے چھوڑ کر ہدایت کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین پر سب سے پہلی بنائے جانے والی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام۔ ابو ذر کہتے ہیں پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پوچھا کہ دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال، 40 ایئرز۔ پھر فرمایا کہ ساری زمین ہی تمہارے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہاری نماز کا وقت آ جائے وہیں نماز پڑھ لو، لیکن رخ کس طرف ہوگا؟ کس طرف؟ کعبہ کی طرف۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ کا نام کعبہ کیوں رکھا گیا؟ کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کعبہ کا لفظ جو ہے یہ کعب سے ہے، اور کعب کہتے ہیں اسکوئر کو۔ عربوں کے ہاں ہر چوکور گھر، یعنی جس کے چاروں کونے برابر ہوں، اسکوئر ہو، اس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کے نام کے بارے میں اور روایات بھی ہمیں ملتی ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کعب ابھری ہوئی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے سورۃ النبأ میں آتا ہے نا وَکَوَاعِبَ أَتْرَابًا، تو کوائب اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کا سینہ ابھرا ہوا ہو۔
اس کو کعبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ زمین سے اٹھا ہوا ہے، ابھرا ہوا ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جو زمین سے بلند ہے، باقی عمارتوں سے اونچا ہے. آج کے دور پہ نہیں جائیے کہ جب کلاک ٹاور جو ہے وہاں سب سے اونچی عمارت بن گئی، لیکن جب یہ اول تعمیر ہوا تھا تو اس کے آس پاس جتنے گھر تھے ان سب کا سائز چھوٹا تھا، اور کعبہ ان سے سب سے اونچا، نمایاں اور بلند تھا. تو دو وجوہات کیا ہیں کعبہ کو کعبہ کہنے کی؟ چوکور ہونا اور اس کا زمین سے اٹھا ہونا، ہائٹ پر ہونا. ابن اسیر النہایہ میں کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اونچی اور مرتفع یعنی بلند ہو اسے کعب کہتے ہیں. اسی سے بیت الحرام کو کعبہ کا نام دیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کعبہ کا لفظ تقعیب سے مشتق ہے. کعبہ ایک مقدس گھر ہے، یعنی پاک گھر ہے، اور اس کا تقدس، اس کی حرمت، اس کی عظمت اول دور سے ہی ہے. کعبہ کی عمارت اندر سے خالی، اور ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اس کو اونچائی میں 9 ہاتھ بلند کیا، اور اس کے 2 دروازے زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے، یعنی اسٹریٹ اندر جا سکتے تھے اس میں جب انہوں نے بنایا تھا. اور جو کھولے اور بند کیے جاتے، یعنی کہ وہ ایسے دروازے نہیں تھے بلکہ دروازوں کی جگہ تھی جس میں سے ایک طرف سے جا کے دوسری طرف سے نکلا جا سکتا تھا. اور اس کے اندر زمین میں اندر ایک گڑھا کھودا کیا تھا. اسٹریٹ فرش نہیں تھا بلکہ گڑھا بھی تھا، تاکہ وہاں پر کعبہ کو ملنے والے جو نذرانے ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے. اور انہوں نے اس کی چھت نہیں بنائی تھی، اوپر سے کھلا، صرف چاروں طرف دیوار اور اس کے 2 طرف یعنی دروازوں کی جگہ، گزرنے کی جگہ، لیکن یعنی خالی جگہ، دروازے لگے ہوئے نہیں تھے، اور اندر ایک گڑھا. جی فرش اس طرح، یہ تو آج کے دور میں بنائی گئی نا چیزیں. تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے اس گھر کو حرمت والا، تقدس والا بنایا، عبادت کا مرکز بنایا. لیکن یہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے ہی تعمیر نہیں کیا تھا. کعبہ کی تعمیر کئی بار ہوئی ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے اسے تعمیر کیا تھا. کس نے بنایا؟ فرشتوں نے. اور پھر اسی بنیاد کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے آگے جا کر بنایا تھا. اسی لیے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. قواعد ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ بنیادیں یا فاؤنڈیشن ابراہیم علیہ السلام نے نہیں رکھی تھی، وہ پہلے سے تھی. تو سب سے پہلے کس نے بنائی تھی وہ جگہ؟ فرشتوں نے بنائی تھی اللہ کے حکم سے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت گاہ اول روز سے ہے. ان اول بیت وضع للناس وضع، بنیا نہیں، وضع رکھا گیا، یعنی مراد تو تعمیر ہے لیکن فرشتوں کی تعمیر کی طرف اشارہ ہے. للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس. پھر آدم علیہ السلام کے بعد شیث علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. اس کے بعد نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو کہا جاتا ہے کہ یہ گر گئی اس کی عمارت. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی باقاعدہ تعمیر کی. اور اس کا واقعہ ہم جانتے ہیں کہ کس طرح ہاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو وہاں لا کر بسایا گیا. وہ مقصد کیا تھا کہ اس گھر کو دوبارہ سے بنایا جائے اور یہاں نئے سرے سے توحید کی تعلیم کو عام کیا جائے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، پھر جرہم قبیلے نے تعمیر کی، پھر قصی نے کی جنہوں نے زمزم کو بھی دوبارہ نکالا تھا. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے تعمیر کیا. پھر قریش کی تعمیر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال پہلے ہوئی. آپ کی عمر اس وقت 35 ایئرس تھی جب یہ گھر بنایا گیا تھا، یعنی آپ کو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے اس کی پھر تعمیر ہوئی تھی. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر نے یہ گھر بنایا ہے، کیونکہ شام کے حملے میں اس گھر کو جلا دیا گیا تھا تو عبداللہ بن زبیر نے اسے تعمیر کیا. پھر عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر یہ تعمیر کئی صدیوں تک محیط رہی کہ پھر
ترک حکمران سلطان مراد خان نے اس کو تعمیر کیا. یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا مسجد نبی میں اور کعبہ کے آس پاس چھوٹی چھوٹی مسجد کی وہ جو محرابیں بنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی گنبد جس کو اب دوبارہ وہاں سے پیچھے کر کے کچھ حصوں میں نشان کے طور پر لگایا گیا ہے کیونکہ مسجد کو کھلا کر دیا گیا. تو یہ موجودہ تعمیر جو ہے یہ سعودی حکومت نے کی ہے. تو سعودی حکومت سے پہلے کس نے کی تھی؟ ترکی حکومت نے. ترکی حکومت سے بہت پہلے حجاج نے, اور حجاج سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے, اور عبداللہ بن زبیر سے پہلے قریش نے کی تھی. تو گویا کعبہ شریف اپنی تعمیر کے اعتبار سے کئی مرحلوں سے گزرا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی شریک تھے. مکہ میں سکونت اختیار کرنے اور اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کعبہ کی تعمیر اور اس کی بنیادوں کو بلند کرنے کا حکم دیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, اور دونوں اس وقت کیا کہہ رہے تھے؟ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے, بلا شبہ تو ہی سب کی سننے والا, سب کچھ جاننے والا ہے. اور اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے تھے. تو گویا جیسے عام زبان میں مستری کا کام ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے اور مزدور کا کام اسماعیل علیہ السلام کر رہے تھے. تو یہ گھر تھوڑا تھوڑا ہو کر اونچا ہونے لگا, یہاں تک کہ اتنا اونچا ہو گیا کہ ان کے ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتے تھے. اب یعنی جب تک تو نیچے تھا تو بناتے رہے, لیکن اب اونچا ہو گیا تو اوپر نہیں جا سکتے تھے. اس وقت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کے لیے ایک چٹان لے کر آئے تاکہ وہ اس پر چڑھ کر اس کو مکمل کر سکیں, اور وہ دونوں اس کام کو جاری رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور پھر وہی چٹان اور وہ پتھر کس نام سے مشہور ہوا؟ مقام ابراہیم. اگر آج بھی اس پتھر کو دیکھیں تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں جو کہ کافی بڑے بڑے ہیں, اور اس کا سائز بھی چٹان کا کافی ہے. اور یہ بھی آتا روایات میں کہ اللہ کے حکم سے وہ چٹان اوپر بھی اٹھتی رہی, اور جہاں تک اللہ کا حکم تھا اس کو بلند کرنے کا کعبہ کو, تو سہولت سے انہوں نے اس کو بنایا. لیکن میں دیکھتی ہوں کہ اسماعیل علیہ السلام کے اندر بھی کتنی طاقت تھی کہ اتنا بڑا پتھر لے آئے, کیونکہ کسی تیسرے شخص کا تو وہاں ذکر نہیں ملتا. اللہ نے بس دونوں کو ہی چنا اس کام کے لیے. بہرحال پھر اس کے بعد اس کے اوپر مختلف حالات گزرے, اور یہ عمارت کئی دفعہ سیلابوں کی نظر ہوئی. آج بھی آپ دیکھیں, آپ میں سے کسی کو سعودی عرب میں رہنے کا اتفاق ہوا؟ عرصہ بارش نہیں ہوتی, لیکن جب ہوتی ہے تو کیسے ہوتی؟ یوں لگتا ہے کہ جیسے بس پانی کی ندیاں بہہ گئی ہیں. یعنی بارش عام بارشوں کی طرح نہیں ہوتی, اور بعض علاقے تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے تالاب ہو, کوئی دریا بہ رہا ہو. تو مکہ میں بھی چونکہ کعبہ جو ہے نچلی زمین کی طرف ہے, یعنی ہموار زمین پہ, آس پاس کا علاقہ جو ہے وہ سطح مرتفع ہے, یعنی اس میں پہاڑیاں ہیں, بلند حصہ ہے. تو پہاڑوں پہ جتنی بارش پڑتی تھی وہ سارا پانی بہہ کے کہاں آ جاتا؟ نچلے حصے میں. اب بھی اگر آپ جائیں اور کعبہ تک جانا ہو تو آپ کو کافی ساری سیڑھیوں سے اتر کر جانا پڑتا ہے, اور یہ سیڑھیاں آپ چاروں طرف دیکھیں گے. یعنی جب آپ سڑک پر باہر نکلتے ہیں تو اب تو خیر الحمدللہ ایسکیلیٹرز ہیں جو 2-3 جگہ پر لگے ہوئے ہیں کہ جب آپ طواف کے بعد نکلے تو پھر آپ اوپر ان کے ذریعے باہر جا سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بھی آپ اگر کعبہ کے اندر کی تصویر دیکھیں تو سیڑھیاں آپ کو نظر آئیں گی. تو کافی نچلے حصے میں ہے کعبہ, جس کی وجہ سے سارا پانی اس کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتا. اب نتیجہ کیا نکلتا کہ وہ عمارت گر جاتی. تو بہرحال بہت دفعہ سیلابوں کی نظر ہوا, جس کی وجہ سے پھر اس کی تعمیر دوبارہ کرنی پڑتی یا کم از کم مرمت. اور یہاں تک کہ قریش کے لوگ کعبہ کی تعمیر کے لیے پھر کھڑے ہوئے, جس کا ذکر آج کی بخاری کی حدیث میں آپ پڑھیں گے, اور یہ نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے. اس وقت کعبہ کی عمارت چند تہ بتہ پتھروں کی حالت پر تھی. ان پتھروں کو باہم چپکایا نہیں گیا تھا, جیسے عموماً دیوار بناتے ہوئے اینٹ پر اینٹ جب رکھی جاتی تو بیچ میں مسالہ رکھ کے ان کو ہموار کیا جاتا ہے, جمایا جاتا ہے, تو وہ ایسا نہیں تھا.
اسی وجہ سے سیلاب جو تھے وہ گرا دیتے تھے عمارت کو، اور پھر اس کی مضبوطی پر بھی اثر انداز ہوتا یہ سب کچھ۔ اب جب یہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا قریش نے، تو انہوں نے سوچا کہ مضبوط عمارت تعمیر کی جائے، اب یعنی پتھروں پہ پتھر رکھ کے نہ چھوڑ دیا جائے جو سیلابوں کا مقابلہ کر سکے۔ تو انہوں نے پھر جب ارادہ کیا تو یہ کہا جاتا ہے بعض روایات میں کہ ولید بن مغیرہ اور بعد میں یہ کہ ابو وہب بن عمرو کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے قریش کے قبیلوں، تم اپنی اس حلال کمائی کے علاوہ اس کی تعمیر پر کوئی سرمایہ نہ لگانا، اس تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی، سود کا کاروبار اور کسی کا مارا ہوا حق نہ ہو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ حرام آمدنی کے ذرائع کون سے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تعمیر میں ساری کی ساری آمدنی حلال ہی لگائی جائے گی، کیونکہ اللہ کا گھر بن رہا ہے۔ لیکن قریش کے لوگ کعبہ کی عمارت کو، جو پہلے سے وہ پتھر وغیرہ تھے اور جس بھی حالت میں تھی، اس کو گرانے سے بہت ڈرتے تھے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی نہ ہو۔ تو ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کا باپ تھا، اس نے کہا کہ ڈھانے میں میں پہل کرتا ہوں۔ تو اس نے کدال کو پکڑا اور گرانا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے اللہ ہم ٹیڑھے نہیں ہوئے، یعنی ہماری کوئی نیت خراب نہیں ہوئی، ہم صرف خیر کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اس نے دونوں کناروں کی طرف سے تھوڑا تھوڑا ڈھایا اور ساری رات انتظار کرتا رہا کہ اگر تو یہ کام اللہ کو ناپسند ہوا تو پتہ چل جائے گا، اور اگر کوئی نقصان پہنچا تو آگے نہیں یہ کام کریں گے۔ لیکن صبح تک کوئی بھی نقصان نہیں ہوا، تو پھر سب اٹھے، سب آ گئے اور انہوں نے مل کر کعبہ کو ڈھایا، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد کے علاوہ کوئی چیز نہ رہی۔ اوپر کا سارا حصہ صاف کر دیا گیا، لیکن نیچے کی بنیادیں جو تھیں وہ موجود رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں حصہ لیا، جس کا ذکر آپ بخاری میں بھی پڑھیں گے، اور اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قریش اپنی گردنوں پر پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے، اور انہوں نے فضا میں 20 ہاتھ اس کو بلند کیا۔ پہلے تو ابراہیم علیہ السلام نے 9 ہاتھ تک کیا تھے، تو انہوں نے بہت اونچا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد کی طرف سے پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ اجیاد کا معلوم ہے کدھر ہے؟ کبھی نقشہ ہی دیکھ لیں مکہ کا، آپ کو معلوم؟ جی ہاں، جی ہاں، بالکل، اجیاد ہاسپٹل، ایگزیکٹلی۔ اب وہاں پر یہ نئی عمارتیں بن گئی ہیں، لیکن یہ کہ پہلے وہ اس پہ لکھا ہوا بھی ہوتا تھا اجیاد کا علاقہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو اس طرف سے بتانے کا مقصد یہ کہ اس طرف سے پتھر لائے جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رنگ برنگی چادر پہن لی تھی، تو آپ پر وہ چادر تنگ پڑ گئی، تو آپ اس کو کندھے پہ ڈالنے لگے تاکہ پتھروں کے نشان نہ لگے یا پتھر جو ہے وہ تکلیف نہ دے۔ لیکن آپ کا جو سطر تھا وہ کھل گیا، تو اس پر آپ کو پکار کر کہا گیا کہ اے محمد اپنا سطر چھپائیے۔ اس کے بعد کبھی آپ کو برہنہ نہ دیکھا گیا۔ لیکن انہوں نے جو تعمیر کی قریش نے، وہ پوری طرح ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس خرچ کم ہو گیا تھا، کیونکہ صرف حلال کمائی میں سے بنانا چاہتے تھے، تو ریسورسز ختم ہو گئے تھے۔ تو جو حتیم کا حصہ ہے وہ چھٹ گیا تھا، صرف اندر کا جو اس وقت کعبہ کا حصہ ہے وہ بنا تھا۔ تو حضرت عائشہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر کے قریب کا نہ ہوتا تو میں ضرور کعبہ کو گراتا اور اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر استوار کرتا۔ قریش نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو اسے چھوٹا کر دیا تھا، اور اصل تعمیر کے مطابق میں اس کا پچھلا دروازہ بھی بناتا، تو انہوں نے ایک دروازہ رکھا تاکہ ہر کوئی اس میں داخل نہ ہو اور گزرے نہیں۔ حضرت عائشہ بھی کہتی ہیں، ایک اور روایت میں صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جب تمہاری قوم نے کعبہ تعمیر کیا تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر نہیں لوٹائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری قوم کے کفر کا زمانہ قریب نہ ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر یہ بات عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی تو میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کونوں کا استلام جو حتیم سے ملے ہوئے ہیں، دوسرے 2 کونے صرف اس لیے ترک کیا کہ بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر پورا نہیں بنایا گیا،
تو اب آپ دیکھیں نا کہ کہاں کہاں استلام کرتے ہیں، رکن یمانی کو کرتے ہیں اور دوسری طرف حجر اسود کو. یہ ان دو کناروں کو تو چھوا جاتا ہے، لیکن جو دوسرے دو کنارے ان کو نہیں چھوا جاتا. کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا کیوں ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہی کیا آپ کو اتنی تکلیف دینے کی اپنے ذہن کو. لیکن میرے ذہن میں یہ ہمیشہ سوال آتا رہا ہے کہ یعنی ادھر کے دو کناروں کو تو ہاتھ لگایا جائے تو ان کی اتنا ثواب بھی ہے. رکن یمانی کو ہاتھ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو انسان کے گناہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور حجر اسود کو جو دیکھے گا وہ قیامت کے دن اس کو دو آنکھیں دی جائیں گی اور ایک زبان، اور وہ اس کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو اللہ کی خاطر ہاتھ لگایا ہوگا، استلام کیا ہوگا یا چوما ہوگا. تو بہرحال یاد رکھیے کہ اس طرف کے کارنرز تو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر پر ہی ہیں، لیکن دوسری طرف اس کا سائز چھوٹا کر دیا گیا تھا کیونکہ کیا نہیں تھا، خرچ کم ہو گیا تھا. لیکن اس میں بھی خیر تھی کیونکہ وہ جو حتیم کا اندر کا حصہ ہے، وہ جو سیمی سرکل ہے، وہ بھی کعبہ کے اندر کا حصہ تھا اصل میں اوریجنلی. تو جو لوگ اب اندر نہیں جا سکتے وہ جب اس کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ یہ تسلی رکھیں کہ گویا وہ کعبہ کے اندر ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ کعبہ کو اپنی اصل بنیادوں پر تعمیر کر دیا جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کعبہ کی عمارت کو مکمل کرنے کے اخراجات بھی نہیں ہیں، اور نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، اگر اس وقت تعمیر کے کاموں پہ لگ گئے ایک اور فتنہ کھڑا ہو جائے گا کہ انہوں نے آ کے کعبہ کو ہی بدل دیا ہے. تو کہتے ہیں میرے پاس اخراجات بھی نہیں ہیں تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، کعبہ کی عمارت کو گراتا، اس کو زمین کے ساتھ ملا دیتا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر کرتا. کیونکہ اب انہوں نے قریش نے تعمیر جب کیا تو کیا کیا، اونچا کر دیا تھا. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ وہ اس کے دروازے جو ہیں زمین پر نہیں ہیں، کتنے اونچے ہیں، ملتزم تک آپ دیکھیے بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ بمشکل دروازے کی دہلیز تک پہنچتے ہیں، اس کے اندر جھانک کے بھی یوں نہیں دیکھ سکتے. اس کی کیا وجہ تھی آگے آپ کو معلوم ہوگا. فرمایا ایک دروازہ مشرقی ہوتا جس سے لوگ داخل ہوتے اور ایک مغربی ہوتا جس سے لوگ نکل جاتے، اور حتیم کی 6 ہاتھ چھوڑی ہوئی جگہ کو کعبہ کی عمارت میں داخل کر دیتا. ایک روایت میں ہے میں حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا، کیونکہ قریشیوں نے جب کعبہ کی تعمیر کی تھی تو انہوں نے اخراجات کی کمی کے باعث اصل عمارت میں کمی کر دی تھی. عائشہ اگر میرے بعد تمہاری قوم والے دوبارہ اس کی تعمیر کرنا چاہیں تو آؤ میں تمہارے لیے چھوڑی ہوئی جگہ کی نشاندہی کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ تو چھوٹی تھی نا، تو آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد کسی کو تو معلوم ہو کہ اصل جگہ کیا تھی. آپ یہ بات کسی مرد کو بھی بتا سکتے تھے، لیکن یہ بات آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتائی. پھر آپ نے ان کو 7 ہاتھ کے لگ بھگ جگہ دکھائی. ایک روایت میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کعبہ کی ایک طرف گھیرے یا حتیم کے بارے میں، گھیرا سیمی سرکل یا حتیم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیا یہ بیت اللہ کا حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا تو پھر قریشی نے اس کو عمارت میں داخل نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا تمہاری قوم کے لیے اخراجات کم پڑ گئے تھے. میں نے کہا بیت اللہ کا دروازہ اونچا کیوں ہے؟ اب یہ سوال حضرت عائشہ ہی کر سکتی تھی اور بہت ذہین تھی اور ان کے ذہن میں اس طرح کے سوال آتے بھی تھے. ہماری تو سوچ میں نہیں آتا نا کہ ایسا کیوں ہے. وہ کہتے ہیں بس آنکھیں بند کرو اور طواف کرو اور کام ختم کرو. کبھی آپ کے ذہن میں خیال ہے کہ اب اونچا کیوں ہے؟ نہیں، خیال نہیں آیا. آپ نے فرمایا تمہاری قوم نے جان بوجھ کر ایسا کیا اور یہ اونچا کر کے اس لیے بنایا تاکہ اپنی مرضی کے مطابق بعض لوگوں کو داخل کریں اور اپنی مرضی کے مطابق بعض لوگوں کو روک لیں. تو اب بھی تو یہی ہے نا، سب کے لیے تھوڑی کھلتا ہے دروازہ. ایک روایت میں ہے انہوں نے ایسا اپنی طاقت اور فخر کی بنا پر کیا تاکہ وہی داخل ہو سکے جس کے بارے میں ان کا ارادہ ہو، جو ان کو پسند ہو. جس کے بارے میں ان کی مرضی نہ ہوتی تو اسے چھوڑ دیتے اور وہ داخل ہونے کے لیے سیڑھیاں چڑھتا، لیکن جب داخل ہونے لگتا تو اسے وہ دھکا دیتے اور وہ گر جاتا. اگر تمہاری قوم کا عہد زمانہ جاہلیت کے قریب نہ ہوتا تو تم دیکھتی کہ میں حتیم کو بیت اللہ کی عمارت میں داخل کرتا اور دروازے کو زمین کے ساتھ ملاتا، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ ان لوگوں کے دل اس کو اجنبی اور عجیب سمجھنے لگیں گے. جب عبداللہ بن زبیر حکمران بنے تو انہوں نے کعبہ کی عمارت کو گرا دیا، اس کے 2 دروازے رکھ دیے،
ایک روایت میں ہے یہی حدیث تھی جس نے ابن زبیر کو کعبہ کی عمارت گرانے پر آمادہ کیا. یزید بن رومان کہتے ہیں کہ جب ابن زبیر نے عمارت کو گرا کر تعمیر کیا اور حتیم کو اس میں داخل کیا تو میں بھی موجود تھا. میں نے ابراہیم علیہ السلام کی رکھی ہوئی بنیاد دیکھی، اونٹوں کی کوہانوں کی طرح. کوہان کس کو کہتے ہیں؟ ہمپ کو. اونٹوں کی کوہانوں کی طرح بڑے بڑے پتھر تھے جو باہم جڑے ہوئے مستحکم ایک دوسرے میں پیوست تھے، یعنی زمین کے اندر وہ بنیادیں نظر آ رہی تھی. انہوں نے وہ بنیاد دیکھی جب عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر کیا تھا اور اس حدیث کے مطابق کر دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو بتائی تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کعبہ کی چھت کی تعمیر، کیونکہ شروع میں ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی چھت نہیں بنائی تھی. ابن ہشام کی سیرت میں ہے، انہوں نے ابن اسحاق سے روایت کیا جب قریش کے لوگ کعبہ کی تعمیر کے لیے جمع ہوئے تو وہ چھت بنانے کی فکر میں تھے اور اس کو بنانے اور ڈھانے سے ڈرتے تھے. اور یہ انسان کے قد کے برابر اوپر نیچے صرف چٹانیں ہی تھیں، یعنی کعبہ کیا تھا ابتدا میں؟ صرف چٹانیں تھیں. تو انہوں نے اس کو بلند کرنے اور اس کی چھت کی تعمیر کا ارادہ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے کعبہ کے خزانے کو چوری کرنا شروع کر دیا تھا، اور یہ خزانہ بیت اللہ کے وسط میں ہوتا تھا، وہ جو گڑھا کھودا گیا تھا نا. جب ابن ہشام نے اس کشتی کے بارے میں بتایا جو جدہ کی طرف آ گئی تھی اور ٹوٹ گئی تھی، تو قریش نے کعبہ کی چھت ڈالنے کے لیے اس کے تختے لیے تھے. یہ کشتی آئی، ٹکرائی جدہ کے ساحل سے، ٹوٹ گئی، لکڑی اس کی بچ گئی، وہ بیکار ہو گئی تھی، جانے والے چلے گئے جن کی کشتی تھی. تو قریش نے وہ لکڑی وہاں سے برآمد کی مکہ. آپ سوچ رہے ہوں گے تو وہ مکہ میں لکڑی نہیں تھی، کیوں نہیں تھی؟ کیا وجہ تھی؟ وہاں کوئی درخت ہی نہیں اگتے، تو ان کے پاس کوئی لکڑی نہیں تھی کہ وہ چھت بناتے. ٹھیک ہے، تو وہ لکڑی لائی گئی جدہ کے ساحل سے اور اس طرح چھت تعمیر ہوئی. اور پھر اس کے بعد حتیم کی تعمیر، کیونکہ یہ کعبہ کا حصہ تھا تو اس وجہ سے صحیحین میں آتا ہے کہ میں اس حتیم کو شامل کرتا. آپ نے وہ جگہ دکھائی کہ یہاں تک ہے اور پھر حتیم کو کعبہ کا حصہ بنا دیا گیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حتیم کی دیوار کے بارے میں پوچھا کیا وہ بیت اللہ میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے پوچھا تو اسے بیت اللہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ فرمایا تمہاری قوم کے پاس خرچ کم پڑ گیا تھا. حضرت عائشہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں اس بات کو پسند کرتی تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز پڑھوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے حتیم میں داخل کر دیا، اس سیمی سرکل کے اندر. پھر فرمایا تم بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو یہاں پڑھ لیا کرو، یہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، لیکن جب تمہاری قوم نے اس کو تعمیر کیا تو اس کو کم کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو یہ کام مختلف قبائل میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ سب شریک ہو. وہ کیوں؟ سب کو کیوں شریک کیا گیا؟ کیونکہ سب کا حق تھا اس گھر پر. تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر قبیلے نے کعبہ کے کسی ایک گوشے کو تعمیر کرنے کا ذمہ اٹھایا، تو وہ اس کو مکہ کی وادی کے پتھروں کے ساتھ تعمیر کرتے رہے. اور جب تعمیر حجر اسود تک پہنچی تو قریش کے قبائل میں پھوٹ پڑ گئی. ہر قبیلہ پتھر کو اس جگہ پر رکھنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا. قریب تھا کہ آپس میں لڑ پڑتے، یہاں تک کہ ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی آیا تو اس نے تجویز پیش کی کہ وہ اپنا ثالث منتخب کر لیں، جو سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہوگا وہ اس پتھر کو نصب کرے گا. سب اس تجویز پر متفق ہو گئے. تو اگلے دن پھر کیا ہوا تھا آپ نے پڑھا ہوگا. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب پکار اٹھے الصادق والامین، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں. آپ نے کیا کیا؟ اتنی حکمت کا ثبوت دیا. آپ دیکھیے کہ ہر معاملے میں حکمت نظر آتی. آپ کی کتنی زیادہ خواہش ہوگی کہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر بنا دوں، کیوں روک دیا؟ اتنے بڑے کام کو کیوں روک دیا؟ کہ اس وقت فتنہ نہ بنے. اس وقت لوگ اسے ایکسپٹ نہیں کر سکتے. یعنی آپ نے دین کی وہ باتیں یا وہ چیزیں جو حلال حرام سے تعلق نہیں رکھتی تھی ان کو تھوڑا پوسٹ پون کر دیا کہ بعد میں کر لیں گے. حالانکہ وہ کعبہ کی عظمت، تقدس، شرف، مقام، اس کو کعبۃ اللہ یا بیت اللہ کہا جاتا. ان سب باتوں کے باوجود آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، یہ کام ابھی نہیں کرنے کا.
وہاں بھی حکمت نظر آتی ہے. اور یہاں پتھر کے رکھنے میں آپ نے کیا کہا, ایک چادر لاؤ, چادر منگائی اور پھر اس کو بچھایا گیا, اس کے درمیان میں پتھر رکھا گیا اور سب قبائل کو کہا کہ اس چادر کے کونے پکڑ لو, اور اس طرح خوشی خوشی سب اس کو اصل مقام کے پاس لے گئے. تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس پتھر کو اپنی جگہ پر نصب کر دیا. مجاہد کے آقا کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں خانہ کعبہ کی تعمیر میں میں بھی شریک تھا. کہتے ہیں میرے پاس ایک پتھر تھا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے تراشا تھا. میں اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتا. میں بہترین قسم کا دودھ لاتا, میری نگاہوں میں جو سب سے اچھا ہوتا اس بت پہ لا کے وہ پتھر جو بھی تھا, نصب انصاب جس کو کہتے ہیں نا, اس پہ بہا دیتا. کتا آتا, دودھ چاٹ لیتا اور وہیں پیشاب کر دیتا, تھوڑی دیر بعد اسے جسم سے نکال دیتا. الغرض ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حجر اسود تک پہنچے. اس وقت تک کسی نے حجر اسود کو نہیں دیکھا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہمارے پتھروں کے درمیان پڑا ہوا ہے. وہ آدمی کے سر کے مشابہ تھا, یعنی پتھر کا سائز کیا تھا, انسان کے سر کے مشابہ. اس میں انسان کا چہرہ تک نظر آتا تھا, یعنی اتنا چکنا اور اتنا واضح. یہ بھی کہا جاتا ہے نا, جب یہ اتارا گیا تھا تو بالکل سفید تھا, لیکن لوگوں نے چھو چھو کے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا. بہرحال اس پتھر کی اپنی تاریخ ہے. بعد میں جب جنگیں ہوئیں اور جو قرامطہ وہ اس کو اٹھا کر ہی لے گئے تھے اور پھر اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی ہوئی. اور اب اگر آپ دیکھیں حجر اسود کی تصویر ہے, اس میں صرف آپ کو چھوٹے چھوٹے 2-3 نشان نظر آئیں گے, اتنے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے. وہ جو سارا آپ کو نظر آتا نا خول کے اندر سیاہ رنگ کا, وہ سب حجر اسود نہیں ہے, اس کے اندر صرف بس نشان رہ گئے اب. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے دست مبارک سے وہاں نصب کر دیا. جی یہ نشان جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بس یہ ہے حجر اسود, اب سارا نہیں. تو اس لیے اگر اللہ آپ کو توفیق دے اس کے قریب جانے کی تو ان نشانوں پر ان کی طرف توجہ کیجیے, وہ باہر کے خول کو ہی نہیں ہاتھ لگاتے رہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بہرحال تو یہ تھی کعبہ کی تعمیر. اس میں اور بھی بہت سی تفصیلات ہیں, یہاں ضروری باتیں آپ کو بتا دی گئی ہیں. قیامت کے قریب کعبہ کو ڈھایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعبہ کو حبشہ کا چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا شخص گرا دے گا. آپ نے فرمایا گویا میری نظروں کے سامنے وہ پتلی ٹانگوں والا سیاہ آدمی ہے جو خانہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ پھینکے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ سے فائدہ حاصل کر لو, اس کو 2 مرتبہ گرایا جائے گا اور تیسری بار اٹھایا جائے گا, یعنی پھر زمین سے اٹھا ہی لیا جائے گا. تو بہرحال یہ تھی تعمیر کعبہ کی تھوڑی سی تاریخ. اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کے پاس موقع ہے, اس کے بعد ہم حدیث کی طرف بڑھیں گے. جی سمجھ میں آ گیا ہے؟ جی یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ جب ہم اب کعبہ میں جاتے ہیں, حج پہ گئے تھے, تو وہاں پر اتنی رش تھی کہ اتنا دل تھا, جیسے آپ نے بھی کہا کہ گناہ جھڑتے ہیں اگر کارنرز کو ٹچ کریں یا حجر اسود کو ٹچ کریں. تو مجھے یہی میں ویٹ کر رہی تھی کہ اس ثواب کو دیکھوں یا اس چیز کو دیکھوں کہ میں اتنے مردوں سے ٹچ کرتی ہوئی اور کراؤڈ سے گزرتی ہوئی جاؤں گی. تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ نہیں, بہت رش میں تو نہیں جانا چاہیے اس کے پاس, کیونکہ 2-3 اس میں قباحتیں ہیں. ایک تو مردوں سے انسان ٹچ ہوتا ہے, پھر یہ کہ دوسروں کو پش کرتا ہے, تو وہ تو امن والی جگہ ہے. کسی کو پش کرنا, کونی مارنا, دھکا دینا, یہ ویسی غلط بات ہے. اور پھر یہ کہ اگر انسان اپنا طواف روک کے وہ شروع کر دیتا ہے تو اس میں بہت بڑا گیپ آ جاتا ہے, اور اگر اس کے علاوہ کرتا ہے تو وہ صرف ایک ہاتھ لگانے والی بات ہوتی. تو ایسے موسم میں جائیں جب رش نہیں ہوتا. اسی لیے حج کے علاوہ عمرہ بھی ہوتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے, موقع دے, اور اللہ سے انسان مانگتا رہے. کرنا تو اس نے ہوتا ہے, ہمارے بس میں تھوڑی ہے. جی استاذہ, ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ سارے قبائل کو تھوڑا تھوڑا پورشن دے دیا بنانے کے لیے, تو استاذہ کہنے کو وہ لوگ جاہل لوگ تھے, لیکن کتنی زبردست ٹیم ورک اس میں نظر آتا ہے کہ سب مل کے کام کریں اور سب اپنے اپنے پورشن کا خود ذمہ دار ہو, اور سب تو بہت میں اپریشیٹ کر رہی تھی اس بات. جی ہم سب اوور آل اس بات کو سوچیں کہ جب بھی ہم کسی کام میں مشورے میں ہی ایٹ لیسٹ دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں. جیسے اپنے گھر کے اندر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے گھر کہاں خریدنا ہے, گاڑی کون سی خریدنی ہے, آج کیا پکنا ہے. لیکن اگر اپنے بچوں کو, ہسبینڈ وائف کو, وائف ہسبینڈ کو باہم شریک کر لیں تو اس سے باہم بانڈنگ ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے, اور
رسپانسبلٹی شیئر ہوتی ہے اور کام آسان ہو جاتا ہے اور زندگی خوشگوار ہو جاتی. جو لوگ ایک جگہ ایک چھت کے نیچے کام کرتے ہیں لیکن اپنے اپنے سائلوز بنا لیتے ہیں, کوئی ادھر ایک گروپ بنائے ہوئے ہے, کوئی ادھر گروپ بنائے ہوئے ہے, کوئی یہاں اپنی مرضی چلا رہا ہے, کوئی وہاں اپنی حکومت چلا رہا ہے, تو اس سے برکت نہیں ہوتی اور کام آسان نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. تو سب کو ساتھ لے کر چلنا بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. تو جو شخص زندگی میں بڑا کام کرنا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے, اور خاص طور پر کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر, کسی ادارے کے اندر مختلف مزاج کے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنے میں جو کی ہے وہ مشورہ ہے اور ان کو انفارم کرنا, یعنی دو طرفہ ان سے رائے لینا, اور جو آپ کر رہے ہیں سب کی بھلائی کے لیے ان تک کمیونیکیٹ کرنا, یعنی انفارمیشن دینا بھی چاہیے, کمیونیکیٹ بھی لوگوں سے کرنا چاہیے اور ان سے رائے بھی لینی چاہیے. تو دو طرفہ کمیونیکیشن آپس میں لوگوں کو مضبوط کر, ایک ہاتھ سے کچھ نہیں ہوتا, دو ہاتھ. انفارمیشن یعنی مشورہ لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن سب تک پہنچائی جائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ, آپ نے بتایا کہ عبداللہ بن زبیر نے جب دوبارہ تعمیر کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں کے اوپر, تو اب جو حتیم کا جگہ ہے وہ کون سا, مطلب اندر والا حصہ ہے؟ بعد میں حجاج نے گرا کے پھر وہی کر دیا تھا جو پہلے تھا. جی, اور حجاج کے بعد عرصہ دراز تک کسی نے ہاتھ نہیں لگا کہ یہ کھیل نہ بن جائے, اللہ کا گھر کھیل نہ بن جائے. ایک آئے اس حدیث کے مطابق کام کرے اور دوسرا آئے اور وہ کسی اور طریقے پر کچھ سیاسی مصلحتوں یا کسی اور مقاصد کی خاطر پھر اس کو اونچا کر دے. چھوڑ دیا گیا, حتیٰ کہ پھر ترکی حکمران نے اس کو, سلطان مراد نے اس کو بنوایا, یعنی دوبارہ اس کو صحیح, کیونکہ وہ سیلاب وغیرہ آنے کی وجہ سے مشکل ہو گئی تھی. جی نہیں, شروع میں تھا نا, بعد میں جو اسی وجہ سے پھر اس کا نام یہ پڑ گیا اسود. جی السلام علیکم. استاذہ, ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جیسے آپ نے کہا کہ حتیم کا اندر والا حصہ بھی کعبہ کا حصہ ہے, جی ہاں, تو اگر ہم اس کے ساتھ کریں تو وہ اسکوائر کیسے رہے گا؟ وہ تو سیمی سرکل ہو جاتا ہے نا. وہ تو طواف کے لیے آسانی کے لیے پھر اس کو انہوں نے اس طرح کر دیا نا. اوکے. جی, حدیث پڑھ لیتے, کچھ چیزیں اس میں بھی آئیں گی اس سے متعلق, پھر اگر کوئی چیز رہ جائے تو مزید ہم دیکھیں گے.